وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم، سٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حاضرین محترم، برادران اسلام، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ نظمیں، نعتیں، تلاوتیں بھی آپ حضرات نے سنی، حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے مخدوم اور مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب اور دوسرے مہمانان گرامی ذی وقار کے بیانات ہوں گے۔ ہمارے قابل احترام بھائی جناب مولانا رانا محمد عثمان صاحب قصوری بھی سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے حضرات سے درخواست کی، انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر، تمام رسولوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح کل قیامت کے دن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں نے درخواست کی کہ توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ کہ اللہ رب العزت کو ماننے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ آمنت باللہ کا معنی یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جس وقت ہم کہتے ہیں کہ تمام رسولوں کو ماننا ضروری، میرے بھائیوں اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا ضروری، لیکن انہیں صرف نبی اور رسول ماننا ضروری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ برادران، حضرات علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، اور بڑے انشراح کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔
1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پر ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنی توحید میں وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی بھی وحدہ لا شریک۔ کوئی شخص اگر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے بعد اگر کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانے تو وہ کون ہے؟ اب پتہ نہیں تم آہستہ کہتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں پر گیر پھنسا ہوا ہے، در و دیوار گونجنے چاہیے، آواز جانی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ اس ایمان اور یقین کے ساتھ بولے کہ آج اگر آپ بولیں گے فرش پر آپ کی حاضری لگے گی عرش پر۔ مل کے میرے ساتھ کہو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں سرزمین عرب پر خیر القرون کے زمانہ میں پیغمبر اسلام کی موجودگی میں جن بد نصیبوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان میں ایک اسود انسی تھا، ایک طلحہ اسدی، اس کے اندر ایک سجا نامی عورت تھی اور ایک مسیلمہ کذاب۔ میرے بھائیوں، یہ طلحہ اور سجا نامی عورت تو بعد از خرابی بسیار مسلمان ہو گئے، البتہ اسود انسی کے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے خود رحمت عالم نے اپنے اپنے صحابی سیدنا فیروز دہلوی کی ڈیوٹی لگائی اور مسیلمہ کذاب کا کام تمام کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد 3 لشکر بھیجے، ایک حضرت اکرمہ کی سربراہی میں، ایک حضرت شراحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں، اور ایک لشکر بھیجا سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں۔ یکے بعد 3 صحابہ کرام کے لشکر گئے یمامہ میں، ہمیشہ کے لیے اس مسیلمہ کذاب کے فتنے سے حضور کی امت کو انہوں نے اس سے نجات بخشی۔ اب میں یہاں پر ایک اور درخواست کرتا ہوں، میرے بھائیوں، 1400 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کل پرسوں تازہ اخبارات میں ایک خبر آئی، آپ دوستوں نے بھی شاید اسے سنا ہوگا کہ ابھی ایک شہر میں کھدائی کے دوران میں ابھی ایک تازہ وہاں پر مسجد کے نشان ظاہر ہوئے اور ان کے متعلق اب وہ یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جسے سیدنا شراحبیل ابن حسنہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، اور میں اس سے نیک فال لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی جد و جہد کا دائرہ مکمل ہونے کو آئے۔ اس وضاحت کے بعد میں اگلی درخواست کرتا ہوں کہ برادران، 1400 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی خطے میں کسی بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، 1 منٹ ضائع کیے بغیر امت نے اس کے متعلق موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے
مسلم سوسائٹی کا، حضور کی امت کا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ آج سے صدیوں پہلے یہاں پر بہاءاللہ ایرانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی دینی قیادت نے کہا کہ یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں جس وقت کے ابھی تک یہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، تب انگریز کے زمانے میں قادیان کی بستی میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب میری بات سنیں، میں درخواست کرتا ہوں بطور خاص حضرات علماء کرام سے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اس ملعون قادیاں کے خلاف فتویٰ دیا، ان میں ایک حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ ایک فتویٰ انہوں نے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم الکلام کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، ذرا توجہ کریں، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، میرے بھائیوں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری، میرے بھائیوں آپ حضرات کے لاہور کے قریب قصور کے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری، حضرات علماء لدھیانہ، میری مراد مولانا محمد، مولانا عبداللہ اور مولانا عبدالعزیز لدھیانوی سے آگے چل کر مولانا نذیر حسین دہلوی، اس کے بعد آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، آگے چل کر حضرت شیخ الہند۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، یہ تو کل کی بات ہے، میں اس سے پہلی صف کے حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی آپ حضرات کی دینی قیادت نے یہ فتویٰ دیا۔ مختلف مراحل سے امت نے اس تحریک کو ایسے طور پر آگے چلایا کہ اس کریم کے کرم کو دیکھے، بہاولپور کی عدالت ہو یا ماریشس کی، میرے بھائیوں مدراس کی ہو یا الہ آباد کا ہائی کورٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اور قادیانیت جس پلیٹ فارم پر بھی ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر موقع پر کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ وہ تسلسل کے ساتھ جو تاریخ چلی آ رہی تھی آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں اس جد و جہد کے لیے امت نے، میرے بھائیوں جس تسلسل کے ساتھ، جس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ، جس طرح سینہ کھول کے انہوں نے مجاہدوں کی طرح صف آرا ہو کے کفر کے مقابلے میں جس مصائب کے ان پہاڑوں کو جس طرح ان لوگوں نے عبور کیا، وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ آج کی مجلس میں میں وعدہ کر کے بیٹھا ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، میں اختصار کے ساتھ صرف اپنی اگلی گفتگو کے ساتھ آپ دوستوں کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ ابتدائی گفتگو اس لیے شروع کی کہ مجھ مسکین کی اگلی بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ اس خطے میں میرے بھائیوں 1953 میں یہ آپ حضرات کی مسلم مسجد، یہ آپ حضرات کا انار کلی، میرے بھائیوں یہ آپ حضرات کا لوہاری دروازہ، یہ آپ حضرات کے یہ
اس خطے کے وہ آپ حضرات کا چیرنگ کراس مجھے صرف یاد نہیں، خوب یاد ہے، اور تاریخ نے اسے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا کہ چیرنگ کراس پہ سب سے پہلے جو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں پہلا جلوس نکلا، اس جلوس کی قیادت کرنے والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ان کے ساتھ تھے۔ چیرنگ کراس پہ جس وقت پہنچے وہاں پر فوج نے آگے سے نشان لگا دیا کہ اسے آپ عبور نہیں کر سکتے۔ ابھی سورج جو ہے وہ ڈھلا ہی تھا، ظہر کا وقت شروع ہوا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، میرے بھائیوں، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، معاف رکھنا، ان کے پاس کوئی کلاشنکوف، ان کے پاس کوئی بم، کسی قسم کی تشدد کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ میرے خیال میں مسواک بنانے کے لیے چاقو بھی ان کی جیب کے اندر نہیں تھا۔ انہوں نے صرف قرآن مجید کی ایک حمائل اپنے گلے کے اندر حمائل کر رکھی تھی، اور بس آپ کے یہاں کندھے پر رومال تھا۔ انہوں نے کراس لگایا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، میری طرف دیکھیں۔ یوں کر کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو نیچے زمین پہ بچھایا، اذان کہنی شروع کی۔ 1 لاکھ آدمی نے صف بنائی اور آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ حضرات کے بزرگوں نے ختم نبوت کی جو جد و جہد کی ہے وہ کوئی اسے تحریک سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر۔ ادھر آذان ہوئی، ادھر 1 لاکھ آدمی صف آرا ہو گیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے جلوس میں ایک آدمی بھی بے وضو نہیں تھا۔ اس طرح آپ حضرات کے بزرگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ چلو، میں درخواست کرتا ہوں۔ پھر آگے چل کر ایک وقت آتا ہے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی۔ میرے بھائیوں، باہر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا عبید اللہ انور، جناب نواب زادہ نصر اللہ خان، جناب آغا شورش کاشمیری، حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان، حضرت مولانا تاج محمود، حضرت مولانا محمد شریف جلندری، سید مظفر علی شمسی۔ میرے بھائیوں، میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ باہر یہ ہماری دینی مولانا عبدالستار خان نیازی، میرے بھائیوں، مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی، علامہ احسان الہی ظہیر۔ معاف رکھنا، میں کریڈٹ کا بھوکا نہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ جس آدمی نے رحمت عالم کی ختم نبوت کے حوالے سے جتنا حصہ لیا ہے، میں آج جھک جھک کے سب کو خراج تحسین پیش کروں۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سارے حضرات کے مجھے نام یاد نہیں ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے۔ ان حضرات نے، باہر یہ حضرات تھے، اور حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواست تھی، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، اور قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید، مولانا شاہ من نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ میرے بھائیوں، باہر بھی امت کی بڑی جاندار قیادت اس مسئلے کے لیے کراچی سے لے کر خیبر تک وہ سڑک پہ آئی۔ انہوں نے اپنی پرامن جد و جہد کا آغاز کیا۔ ادھر قومی اسمبلی میں ان ہمارے اکابر شیوخ حدیث نے، جو اسمبلی کے ممبران تھے، وہاں پر نعرہ رستہ خیز بلند کیا۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے خود درخواست دے دی، جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خود قادیانیوں نے کہا، کہاں ہیں آپ کے لاہور کے قادیانی؟ میں ان سے کہتا ہوں، غیروں سے سنا، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آج ٹی کرتے پھر رہے ہیں۔ خود ان قادیانیوں نے درخواست دی تھی، جناب بھٹو صاحب کو خود کہا تھا کہ اگر آپ نے قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر بحث کرانا ہے تو ہم فریق ہیں، ہمیں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ جناب بھٹو صاحب نے
حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد کو بلایا۔ بھٹو صاحب، ان کے ساتھ عبدالحفیظ پیرزادہ، ان کے ساتھ افضل چیمہ لا سیکٹری، ان کے ساتھ جناب مولانا کوثر نیازی، 4 آدمی وہ تھے، 3 ہماری طرف سے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کھولی، دراز سے ایک کاغذ نکالا، حضرت مولانا مفتی محمود کو دیا۔ حضرت مفتی صاحب نے اینک لگائی، خط کو پڑھا۔ وہ قادیانی جماعت کی درخواست تھی کہ ہمیں بھی قومی اسمبلی میں آنے کا موقع دیا جائے۔ مفتی محمود صاحب خط کو بھی پڑھتے جا رہے ہیں، زیر لب مسکراتے بھی جا رہے ہیں۔ خط مکمل ہوا، طے کیا، بھٹو صاحب کے سپرد کیا۔ بھٹو صاحب کا خیال یہ تھا کہ جس وقت قادیانیوں کی درخواست جائے گی، علماء اتنے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں آتش زیر پا ہوں گے کہ شاید وہ ان کا نام بھی نہ سن سکے۔ ادھر حضرت مولانا مفتی محمود، بھٹو صاحب نے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب قادیانیوں کی اس درخواست کا کیا کرنا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تمہارے میز کی دراز سے مل گئے ہیں، تم نے ان کو چھپا رکھا تھا۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ ان کو مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم قومی اسمبلی میں بھی محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا حق ادا کریں گے۔ جناب بھٹو صاحب نے جس وقت یہ سنا، مارے حیرت کے ان کی آنکھیں کھلی۔ صوفی بریک تے پیر رکھ، میں تیری نمائندگی خود کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بڈھے نال متھا نہ لیا کرو۔ ایک بچے کے ساتھ، ایک بوڑھے کے ساتھ، بچہ بھی اپنی منواتا ہے، بوڑھا بھی اپنی منواتا ہے، نعرے لگانے کا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، بھیڑے رون نالو چپ چنگی، نعرہ لگانے کا شوق ہے تو لگاؤ۔ میں کہتا ہوں، مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ کوئی آدمی خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی سے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب کی اس گفتگو کو سنا تو وہ گلے شگفتہ کی طرح مسکرا اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ جی حضرت، اللہ قادیانیوں کو میں اختصار کر رہا ہوں، قادیانیوں کو بلا لیا گیا۔ 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ کے جو قادیانی تھے، مرزائی، یہ اللہ بخش وغیرہ، ان بد نصیبوں پر جرح ہوئی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ممبران نے گفتگویں کرنا شروع کی۔ اب موقع ہے تو مجھے 1 منٹ اور بھی دے دو۔ وہ ایک ہمارا ہے شہدانی شریف ضلع رحیم یار خان میں، حضرت مولانا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ان کے خاندان میں سے ایک میاں نور محمد صاحب ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ خدا بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ آج گفتگویں ہو رہی ہیں، ایک قادیانی ایک ممبر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ممبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب سپیکر، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مرزا غلام احمد کو صاحب نہ کہیں۔ سپیکر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی باری کل ہے، آپ کل گفتگو کریں گے۔ اس نے کہا جی میں گفتگو کا وقت نہیں لے رہا، میں اتنا کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد عربی کا دشمن تھا، اسے اسمبلی میں صاحب نہیں کہنا چاہیے، اس ممبر کو روکیں۔ جناب سپیکر صاحب نے کہا کہ یہ بات بھی آپ کل کریں گے۔ وہ جو ممبر تھے وہ شہدانی شریف کے رحیم یار خان کے، اتنا وہ جذبات کے اندر تھا۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، اب کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ کل تک تم کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ اس کریم کے کرم کو دیکھیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، جناب زرداری صاحب کے زمانہ میں، وہ اپنا گیلانی صاحب کے، یوسف رضا کے زمانہ میں، جس وقت یہ دوبارہ برسر اقتدار ہے،
وہ قومی اسمبلی کی کارروائی چھپی، اور آج میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنے ان مخدومان گرامی کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ علل اعلان سینہ تان کے بیچ میدان کے کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم کو دیکھو، وہ پوری قومی اسمبلی کا ایک ایک حرف گورنمنٹ کی طرف سے شے شدہ مصدقہ کارروائی وہ چھپ چکی ہے۔ اب قادیانی اسی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی آپ اس ممبر کو روکے، مرزا غلام احمد کو صاحب نہ کہے، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، کل یہ بات کریں گے۔ سپیکر نے کہا، یہ دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کل کیا ہوتا ہے؟ میں آج کہتا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب ہوگا، میرے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی حرامی تھا۔ یہ قومی اسمبلی کی یہ معاف رکھنا، یہ مولانا خادم حسین رضوی کی گالی نہیں ہے، معاف رکھنا یہ میری تلخ گوئی نہیں، یہ میرے دماغ میں قادیانیت کے خلاف جو نفرت کی بھٹی جل رہی ہے یہ اس کا مظہر نہیں، یہ سرکاری سطح پر قومی اسمبلی کی کارروائی سرکار نے جو جسے پرنٹ کیا ہے اس کے اندر یہ کوئی ماں کا لال کرے نہ حوالہ طلب۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھیں۔ 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرا نہیں ہوئی، اس کی بولتی بند ہوئی، اس کی بول و رام ہوئی، اس کے اوسان خطا ہوئے، اس کا دماغ چکرایا، اس کی پنجابی کہنے نے فلانے دی پی بول گئی، یہ کیفیت ہوئی قادیانیوں کی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں سنو، 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر جرا ہوئی، اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے گفتگویں شروع کی، اس کے بعد جناب اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا۔ آج 5-6 ستمبر کی درمیانی رات ہے میرے بھائیوں، کل 7 ستمبر کا دن ہے۔ بس میں نے ساری گفتگو اسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے شروع کی، میں ختم کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو، اے صوفی ہے گونگلو، اچھا میرے بھائیو، اچھا یہ میرے متعلق کہتے ہیں یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں بڈھا تے ہو گیا پر اینا نہیں کہ میں نو پتہ نہ چلے، کچھ ہے جو میں نو پتہ لگ دے۔ میرے بھائیو، میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ برادران عزیز، آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات، کل 7 ستمبر ہے، فیصلے کا اعلان ہونا ہے۔ جناب بھٹو صاحب نے آج شام کو حضرت مولانا مفتی محمود، ان کے گرامی قدر رفقا حضرت نورانی میاں جناب پروفیسر صاحب کو بلایا اور ان کو کہا کہ مفتی صاحب کو کہا کہ جناب مفتی صاحب اس وقت قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہیں، 6 قراردادیں، بس میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی قراردادیں تھی، اور بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا۔ 6 قراردادوں سے مراد ایک قرارداد تو تھی اس وقت متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی، ایک قرارداد اس وقت ہمارے جمعیت علماء اسلام کا ایک اور دھڑا تھا ہزاروی گروپ کے نام پر، میری مراد مولانا غلام غوث ہزاروی، ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی۔ جمعیت علماء پاکستان کا اس زمانے میں ایک اور دھڑا تھا، وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں، ان کے ممبر تھے مولانا محمد ذاکر صاحب، وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، جامعہ محمدی کے رہنے والے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے خلیفہ اور ان کے مرید۔ ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی، ایک قرارداد جمع کرائی تھی جناب ملک جعفر صاحب نے۔ یہ یوں کر کے ایک قرارداد خود گورنمنٹ نے پیش کی، اس طرح کر کے 6 قراردادیں پیش ہوئیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 قراردادیں تھی، جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کسی ایک مسئلہ پر اسمبلی میں 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے کہ ایک قرارداد منظور ہوگی، اگر 5 قراردادوں کو مسترد کیا جاتا ہے، انہیں کنڈم کیا جاتا ہے، وہ احتجاج کریں گے۔
बाइकाट भी कर सकते हैं, वो अपनी तकरीर का वक्त भी मांगेंगे। तो 2.5-3 महीने कादियानियत के मसले पर कौमी असम्बली में बड़ी आबरूमंदाना, बड़ी इत्तेफाक के साथ गुफ्तगू रही। आखिरी फैसले के दिन अगर हम इख्तलाफ का शिकार हो गए तो बाहर की दुनिया में हमारे मुतालिक कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, जनाब भुट्टो साहब ने कहा कि मेरी तजवीज़ ये है कि ये 6 की 6 करारदादें वापस ले ली जाए। आज आप और हम बैठकर नई करारदाद मुरतब करते हैं, A to Z पूरी करारदाद यहाँ बैठ के मुरतब करते हैं। और कल कौमी असम्बली में अपोजिशन की तरफ से भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, बल्कि हाउस की तरफ से वो करारदाद पेश कर दी जाए, मुत्तफ़क़ा तौर पर पेश करे वफाकी वज़ीर कानून, तायीद करे मुवक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, ताकि उसके बाद जो है वोटिंग हो। वोटिंग के बाद सारी कौम नारा लगाए, घरों को जाए, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि मोहम्मद अरबी की इज्जत व नामूस का मसला आया था। गवर्नमेंट हो या अपोजिशन, देवबंदी हो या बरेलवी, करोड़ों देवबंद, करोड़ों बरेली, करोड़ों लखनऊ, करोड़ों दिल्ली कुर्बान मोहम्मद अरबी के गुंबद-ए खिजरा की एक ईंट मुबारक पर कि हुजूर की इज्जत का मसला आया, पूरी कौम एक हो गई। कहो ना मेरे साथ, ताज तख्त खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने, मुझे इजाज़त दे कि मैं यहाँ रोक के एक बात और कहता हूँ। मैंने कहा कि ये मलिक जाफर, इन्होंने भी एक करारदाद, आज आप हजरात अगर जाए ना, क्या कहते हैं इसको, मोटरवे के जरिए पिंडी से पहले चक्री आता है इंटरचेंज, उससे बाहर निकले तो थाना है चौतरे का। इस थाना चौतरे के में ये चौतरा चक्री पिंडी तक के इलाके को एक हल्का बनाकर यहाँ से कौमी असम्बली की एक सीट पैदा की गई। इस सीट से जनाब मलिक जाफर साहब कामयाब हुए। ये मलिक जाफर किसी ज़माने में कादियानी था। बस मैंने यही बात कहनी थी। सुने, एक हमारी फौज का उस वक्त हाजिर सर्विस जर्नल मलऊन किस्म का कादियानी, उसका नाम जनरल अब्दुल अली था। एक और मलऊन कादियानी, वो भी फौज का हाजिर सर्विस जर्नल, उस बदनसीब का नाम मलिक अख्तर था। ये मलिक जाफर, जनरल अब्दुल अली, दोनों मलऊन किस्म के कादियानी, दोनों हाजिर सर्विस जर्नल, दोनों कादियानी। आप मुझे कहेंगे, कहना भी चाहिए कि मैं उनके मुताल्लिक सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि आपकी तरह ये बात भी मेरे ईमान और अकीदे का हिस्सा है कि हर आदमी की रियायत हो सकती है। मिल के कह दो, हुजूर के दुश्मन की रियायत नहीं हो सकती। जो कहते हैं नहीं हो सकती, वो जोर के साथ कह दे नहीं हो सकती। और दूसरी इसकी वजह ये है कि उस जमाने में जनरल अब्दुल अली हाजिर सर्विस फौजी जर्नल होने के बावजूद वो इस्लामाबाद की कादियानी जमात का अमीर था। अगर वो जर्नल होने के बावजूद कादियानियत की हिमायत करने से उसे कोई कानून नहीं रोक सकता, तो उस उल्लू के चरखे को अपने पांव की नोक पर रखने में मुझे भी कोई कानून नहीं रोक सकता। मेरे भाइयों सुनो, डंके की चोट सुनो। ये मलिक जाफर, ये इनका चचाजाद भाई था। ये तीनों मलिक जाफर, अख्तर, जनरल अब्दुल अली, तीनों सिक्का बंद जुनूनी कादियानी कादियान के अंदर पढ़े, वो फौज में चले गए। ये आदमी जो है सिविल सर्विस के अंदर आ गया। अल्लाह ने करम किया, किसी अल्लाह वाले की मजलिस में किसी की नजर पड़ गई, रब्बे करीम की रहमत मुतवज्जे हो गई, इसने कादियानियत पे लानत भेजी, इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह तो कहो और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। इसने कादियानियत क्या तर्क की, इस्लाम क्या कबूल किया कि पूरी कादियानियत पे लर्जा तर्जा ये कैफियत तारी हो गई। पूरी कादियानियत की बोटी बोटी कांप उठी, पूरी कादियानियत सीख पा हो गई।
انہوں نے خط لکھا جنرل عبدل علی کو کہ وہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا صدر تھا. اگر قادیانی جاگ رہے ہیں، یقیناً جاگ رہے ہیں، مجھے یہ بھی یقین ہے، میں کسی خوش فہمی کا بھی شکار نہیں، مجھے اپنی قیمت کا بھی پتہ ہے. تم میری گفتگو شاید اس طرح توجہ سے نہ سن رہے ہو جس طرح میرا فریق مخالف سن رہا ہوگا. میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ ہے ہمت تو میری کسی ایک بات کی تردید کرو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. قیامت کی صبح تک تم ایسے نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، کہو نا تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قادیانی جماعت نے خط لکھا جنرل عبدل علی کو کہ آپ اس کو سمجھائیں، ملک اختر کو، اس نے دوبارہ یہ قادیانیت قبول کرے، جماعت سے معافی مانگے. اگر یہ ایسے نہیں کرتا آپ اس کا بائیکاٹ کریں. قادیانی جماعت کا خط آیا، عبدل علی نے پڑھا. پڑھنے کے بعد اپنی والدہ کو بلایا کہ یہ آپ کا بھتیجا بھی ہے، ملک اختر آپ کا داماد بھی ہے. ملک اختر کی بہن جنرل عبدل علی کے گھر میں تھی، عبدل علی کی بہن ملک اختر کے گھر میں تھی. یہ ایک دوسرے کے سالے بھی تھے، ایک دوسرے کے بہنوئی بھی تھے. اور توجہ کریں، اس کی اولاد اس کے بھانجے، اس کی اولاد اس کے بھانجے. اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ اپنے داماد کو سمجھائیں، ہمارے بھائی ملک جعفر کو، کہ اس نے قادیانیت ترک کر دی. قادیانی جماعت غصے ہے. اس خاتون نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، سر پہ دوپٹہ رکھا، دوڑی ہوئی گئیں. اللہ کی شان، ملک جعفر بھی آگے گھر پر تھا. اس نے بلا کے کہا، ملک جعفر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا باپ قادیانی، تیرا نانا قادیانی، تیری دادی قادیانی، تیری پھپھو قادیانی، تیرے یہ بھائی قادیانی، بہنوئی سالے قادیانی، تیرے بھانجے، تیری بیوی، تیرے بیٹے قادیانی. تم نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا، اماں جب تک پتہ نہیں تھا میں مکھی پہ مکھی نگلتا رہا. اب کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ نے اگر میری آنکھیں کھول دی ہیں تو کھلی آنکھوں کے ساتھ اب مکھی نکلنا میرے لیے مشکل ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ فوراً قادیانی جماعت سے معافی مانگے، مسلمان ہونے کا اعلان ختم کریں، قادیانیت قبول کریں. اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اس نے کہا چھوڑ دیں گے. وہ بے پناہ ہو کے اس نے، سبحان اللہ تو کہو، اس نے بے پناہ ہو کے آگے سے کہا کہ اماں اگر یہ بات ہے تو سنو، اب میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں، اب اس خاتون نے دیکھا کہ شکار تو ہاتھ سے نکل گیا. اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. آگے سے بیٹی نے کہا، اماں میرے میاں کے ساتھ اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے، ہماری اولاد جوان ہے، صاحب جائیداد ہیں، ان کا میرا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے. قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی کا نظریہ بدلا ہے، کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس خاتون نے کہا، اماں، اس خاتون نے کہا کہ بیٹی تم احمدی ہو، یہ غیر احمدی ہیں، تمہارا آپس میں نکاح نہیں رہا. تو اس خاتون نے آگے سے کہا، اماں اس کا علاج تو بہت آسان ہے کہ اگر میرے میاں مسلمان ہوئے تو میرا ان سے نکاح نہیں رہا تو میں بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لے. زور سے میرے بھائیوں، اس خاتون نے دیکھا یک نہ شد دو شد. وہ روزے نمازیں معاف کرانے آئی تھی، روزے بھی رکھنے پڑ گئے. اس نے اپنے ان نواسوں کی طرف دیکھا. آگے سے انہوں نے کہا، اماں ہماری طرف کیا دیکھتی ہو؟ جو ہماری ماں کا دین، جو ہمارے باپ کا دین، ہمارا بھی وہی. انہوں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کے کرم کو دے. اس خاتون کے لیے اب یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا. یہ وہاں سے چلی ہے. میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہ وہاں سے چلی. آگے عبدل علی سراپا انتظار تھا. اس نے دیکھا، پوچھا، اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا، ہونا کیا ہے، تم تو بہنوئی کو روتے تھے، تمہاری بہن نے بھی قادیانیت چھوڑ دی، تمہارے بھانجوں نے بھی چھوڑ دی، وہ سارے تم سے گئے، تم ان سے گئے. اس نے کہا، اماں
اگر یہ بات ہے آپ آگے نہیں جا سکتی، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ یہ اعلان کریں کہ آج کے بعد وہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، میری بہن بھی نہیں آئے گی، ہمارا بہنوئی بھی نہیں آئے گا، میرے بھانجے بھی نہیں آئیں گے، بس آج کے بعد اگر انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا، ہم نے بھی مرزے کی خاطر ان کو چھوڑا۔ جب اس نے کہا، آگے سے اس خاتون نے کہا، پنجابی میں کہا، میں بھی پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے ہاں تو ترجمے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا وے عبدالعلی، وے عبدالعلی چل دے پانیے چ تلوارا مارا نال کدے پانیے چ کٹ نہیں پہندے۔ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں جدا کرنا چاہتی ہے، وہ ہمارے رشتہ دار۔ اس نے کہا نا اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میری بہن ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ جب یہ کہا اس کی مامتا نے انگڑائی لی، اس نے عبدالعلی، سبحان اللہ تو کہو، اس نے عبدالعلی کو کہا کہ بیٹا اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں، ایک یہ جنرل یہ ملک جعفر تھا جس نے قرارداد پیش کی۔ معافی چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صرف 3 منٹ دے دو، گھڑیوں کو دیکھ لو، اور ویسے گھڑی تو دیکھ لو ہے نا، بابے دے 3 منٹ کدے بابے دے منٹ لمبے بھی ہو جانے ہوتے نے۔ میرے ساتھ کہو نا تاج نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ تو بیٹھ جا نہیں صوفی لام جب دیکھو، اچھا یہ میں نو کہنے سے کھڑے ہوں گے مروب ہو جائے گا۔ تاج و تاج میں نبوت۔ میرے بھائیو اللہ تمہیں مسکراتا رکھے۔ میں کیا کروں، نہ میری آواز ہے، نہ میرے جذبات ہیں، نہ میری عمر ہے، بس میں نے ادھر ادھر سے کہانیاں بنا کے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ ہاں البتہ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، رب محمد کی قسم، سانپ اور بچو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نا کہ حضور کے دشمن سے صلح۔ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں۔ بھائیو، آج جناب بھٹو صاحب نے جناب مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر قرارداد مرتب کی۔ آج 7 ستمبر ہے میرے بھائیو، اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، مجھے خوشی ہے۔ ہمارے حضرت قاری نذیر احمد صاحب، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کی اولاد نے، ان کے صاحبزادگان نے باپ کے مشن کو ایسے طور پہ زندہ اور تابندہ رکھا ہے، ان کی روح مبارک بھی خوش ہوگی۔ سنو، میں تم سے عرض کرتا ہوں، میں تمہارے چہروں کی چمک دمک کو دیکھوں، تمہاری خوشیوں کو دیکھوں، یا قومی اسمبلی کے اس منظر کو دیکھوں جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، پوری اسمبلی میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، پورا ہاؤس فل۔ کاروائی شروع ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ وہ وفاقی وزیر قانون عبدالعزیز پیرزادہ، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ یہ 6 قراردادیں واپس ہونے کی رولنگ دی سپیکر نے، وہ انہوں نے قرارداد پیش کی۔ میرے بھائیوں، پہلی خواندگی، دوسری، تیسری، تینوں خواندگیاں مکمل ہوئیں۔ اس کے بعد پھر باری آئی جناب وہ اپنا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی۔ وہ کام تو رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں 2 جملے تائید کے کہے، بیٹھ گئے۔ جناب سپیکر نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، نا میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے جھانک جھانک کے، جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا۔ تاریخ نے سینے پہ محفوظ کیا کہ جب سپیکر نے کہا جو تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ہاتھ کیا کھڑے، میری طرف دیکھو، پورے اسمبلی کے ممبران کی حضور کے احترام میں گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرا آواز ختم ہوا۔ اس دن قانون بنا، آج بھی قانون موجود ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، یہ قانون بھی رہے گا۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا۔ سنو، آپ کے ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں اس 75 سالہ دور میں 5 صدی پاکستان کی تاریخ میں 2 بدترین حکومتیں آئی ہیں۔ ایک ملعون جنرل یحییٰ خان کی، جس نے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ پورے ملک کے عزیز کو 2 لخت کرایا، جس کے کرتوتوں کی وجہ سے میرے بھائیوں پورے ملک کے اندر اتنی نحوست پھیلی کہ الامان میں نہیں ذکر کرتا، بچیوں بیٹیوں والا ہوں۔ حمود الرحمن کی رپورٹ چھپ چکی ہے، 500 خواتین کے نام آئے، اور ایک کمینے شرم کرنی چاہیے۔ ایک یہ ملعون تھا، اور دوسرا ملعون وہ جنرل پرویز اشرف، جس نے پرویز مشرف دونوں کہہ سکتے جی دونوں کہہ سکتے حضرت کہتے ہیں اس کا آگا پیچھا برابر تھا، جدھر سے کہہ دو کہہ جائے یہی کہتے ہیں۔ آج کل جمعیت علماء میدان میں ہے، یہ مینو بھی وہی رستہ لا رہے ہیں۔ کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، یہ جو پرویز کیا ہے، اس گدھے کا نام ہی بتا دو، کیا جائے گا تمہارا؟ پرویز مشرف وہ جو پرویز مشرف تھا، امریکہ کے کہنے پر، ایک ٹیلی فون کرنے پر وہ ایسا جو ہے اس نے رسوائی اختیار کی، ایسا جو ہے اس غیروں کے سامنے ہمارے ملک کے عزیز کو اس نے امریکہ کی قانونی بنا دیا۔ علماء پہ 4 شیڈول، مدارس پہ چڑھائی، لال مسجد کا قیمہ کیا، مار کے پورے ملک میں اس نے دین والوں کو اس طرح کر کے تنگ کیا، پورے ملک کو اس نے امریکہ کی کالونی بنایا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، مانے بغیر چارہ نہیں، کہ اس وقت کے حالات نے اسے اتنا با اثر با اختیار بنا دیا تھا۔ بیک وقت وہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، بیک وقت وہ چیف ایگزیکٹو تھا، بیک وقت وہ پاکستان کا صدر تھا، چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے پاس کئی عہدے۔ سنو، آج کے حکمران اس کے پاسنگ کے برابر نہیں۔ پرویز مشرف طاقتور تھا، لیکن تمام تر طاقت کے باوجود اس خطے سے اگر پرویز مشرف دین والوں کو نہیں مٹا سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی دین کو نہیں مٹا سکتا۔ اب ایسے نہیں، میرا وعد ختم ہوا، تمہارا شروع ہوا۔ جو کہتے ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے، دین رہے گا یا مٹ جائے گا؟ ایسے نہیں، زور سے، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ضمیر کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ۔ جو کہتے ہیں دین رہے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہ رہے گا۔ سنو، اگر وہ پرویز مشرف اتنی طاقت کے باوجود اس خطے سے دین کو نہیں مٹا سکا تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے دین کو نہیں مٹا سکتا۔ پاکستان رہے گا، جو کہتے ہیں رہے گا، زور کے ساتھ بولو، پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد کی ختم نبوت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ سنو، کوئی ماں کا لال اگر یہ سوچتا ہے، اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کوئی اس قانون کو میلی نظر سے دیکھے گا، اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پورے یقین و ایمان وجدان کے ساتھ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے ختم کر دے گا، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نہیں ہوگا۔ چلو بھائیو، قانون تو ختم نہیں ہوگا، میں تقریر کو ختم کرتا ہوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔